کہ جس کی للکار سے منکرین نعمان کانپ رہے ہیں اور وہ مرد مجاہد میدان میں کھڑا ہوا آواز لگا رہا ہے کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے مزید، کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے مزید، میں بھی سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا۔ ارے دشمن کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کے بھی ایک سمندر میں بھور چھوڑ جاؤں گا۔ اہل سنت والجماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمن صاحب سیہارہ کانتی نگر دہلی ہیں، میں حضور والا سے ادباً درخواست کر رہا ہوں کہ حضور والا کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ مائک پر ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمن صاحب۔ جو جامعہ کے صدر دروازے کی جانب کھڑے ہوئے ہیں یا دکانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، میلہ لگ رہا ہے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان سے ادباً درخواست پنڈال گاہ میں تشریف لے آئیں۔ بچے یہاں سے اٹھیں، چلیے ادھر چلیے ادھر سامنے بیٹھیے۔ ماجد ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وقال تعالى
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. عزت و احترام کے مستحق علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے میری ماں اور بہنوں، کل رات بھی اور آج صبح سے لے کر اب تک بھی دین کی قیمتی اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں. رب کریم اپنے فضل سے ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے اور ہمارے لیے ہدایت کا نجات کا ذریعہ بنا دے. چند باتیں میں بھی آپ کے دیار میں عرض کروں گا. بات شروع کرنے سے پہلے 2-3 اشعار ہیں دعائیہ، میں ان کو پیش کرتا ہوں، ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے کا ان اشعار کو ذریعہ بنا دے. میں پیش کرتا ہوں، آپ لوگ آمین کہتے رہیں. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے. جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں. جو تجھ سے دور کر دے اس خوشی سے دور ہو جاؤں. میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے. میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے. سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے. نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں. وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے. وہ صورت میں جبینوں کی تصور سے فنا کر دے. سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے. بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا. بڑھاپے میں جوانی کی
عبادت چاہیے مولا، تو اپنے آپ کی چاہت، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو، تو مالک ہے تو خالق ہے، بتاؤں ساری دنیا کو، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ آمین اللہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کے لیے اچھا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے بہتری کا فیصلہ کرتا ہے، تو میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو کھولتا ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے اس آیت کی روشنی میں بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو کسی بندے پر پیار آتا ہے، تو میرے رب میرے نبی نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں کچھ اعمال داخل کرتا ہے، جب وہ اعمال اس کی زندگی میں ہوں گے وہ اللہ کا پیارا ہوگا، اللہ کا چہیتا ہوگا، اللہ کا لاڈلا ہوگا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو پہلا کام میرا رب یہ کرتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، قرآن کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، قرآن والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر دل میں قرآن کی محبت ڈالی ہے، قرآن والوں کی محبت ڈالی ہے، تو سمجھ لے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ اور اگر قرآن اور قرآن والوں کی محبت میرے اور آپ کے دل میں موجود نہیں ہے تو یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، رب کے غضبناک ہونے کی دلیل ہے۔ آج میرے پیاروں میری اور آپ کی زندگی میں اتنا تو ہے کہ ہم قرآن سے کسی قدر محبت کرتے ہیں، وہ بھی اتنی محبت کرتے ہیں میرے پیاروں، اگر کہیں میں نے اور آپ نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی ہوئی دیکھی، قرآن کا کوئی حصہ نیچے زمین پر نظر آیا تو ایک ادنا سا ایمان والا بھی جب اسے اٹھائے گا، اسے پیشانی سے بوسہ اسے پیشانی سے لگائے گا، بوسہ دے گا، اسے جھاڑ کر صاف کر کے کسی اونچی جگہ پر رکھے گا۔ میرے پیاروں یہاں تک تو قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت میرے اور آپ کے دل میں ہے، لیکن جہاں تک مسئلہ آ جائے قرآن کو پڑھنے کا، جہاں تک مسئلہ آ جائے قرآن کو دل میں اتارنے کا، جہاں تک مسئلہ آ جائے روز مرہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کا، تو آج مسلمانوں میں اگر 1000 لوگوں کو کھڑا کیے جائے تو 100 آدمی ایسے نہیں نکلیں گے، 100 افراد ایسے نہیں نکلیں گے جو اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے ہوں، اللہ کے قرآن کو سیکھنے والے ہوں، اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والے ہوں۔ میرے پیاروں آج قرآن
قرآن کی طرف سے جو تغافل ہے آج وہ پوری امت پر ظاہر ہے، امت ہی کیا پوری دنیا پر ظاہر ہے۔ آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج ایک وسیم رضوی نے یہ اعلان کیا کہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکالا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں قرآن کی آیت تو کیا، قرآن کا ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی ہے۔ اور میرے پیارو، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے قرآن کو اتارا اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن کے ایک نقطے میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر قرآن کے اوراق چھاپنے بند کر دو گے، علماء کے سینے ہیں، حفاظ کے سینے ہیں، قرآن کے پڑھنے والے یہ قرہ اور قرآن کے قاری حافظ لوگ، ان کے سینوں کے اندر قرآن کی آیتیں محفوظ ہے۔ میرے پیارو، قرآن نہ مٹا ہے، نہ مٹنے کے لیے آیا ہے، نہ قرآن مٹے گا۔ میرے پیارو، قرآن تو تب مٹے گا جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب جب اللہ تبارک و تعالی اس نظام کو درم بھرم کرنا چاہے گا تب قرآن کی آیتیں اٹھیں گی، اللہ تبارک و تعالی تب قرآن کے حروف اٹھائے گا۔ اس سے پہلے قرآن کے ایک نقطے کا بھی بال باقا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے وسیم رضوی 1 کروڑ بھی آ جائے نا تو قرآن کے ایک نقطے میں کوئی بگاڑ نہیں کر سکتے، لیکن مجھے جیسے ظالم سے، اس نالائق سے، اس کمینے سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ شکوہ تو مجھے آپ سے ہے، شکوہ تو مجھے اپنے آپ سے ہے، شکوہ تو مجھے اپنی بیٹیوں سے ہے، شکوہ تو مجھے اپنی بہنوں سے ہے، اپنے بچوں سے ہے، اپنے نوجوانوں سے ہے کہ قرآن کریم کو میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں میں کتنا داخل کیا۔ ہم قرآن کے پڑھنے والے کتنے ہیں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے کتنے ہیں، روز مرہ کی زندگی میں ہم نے قرآن کتنا پڑھا، کیا ایک آیت پڑھی، کیا ایک پارہ پڑھا، کیا ایک سورت پڑھی؟ نہیں نہیں، ہزاروں زندگیاں اٹھا لو، قرآن کا ایک رکوع گاؤں میں پڑھنے والا اکا دکا ہی نظر آتا۔ قرآن تو پڑھنے کے لیے آیا تھا، صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ کسی کی موت نہ نکلے تو یاسین پڑھ دی جائے، اگر کوئی بیمار ہو تو اس پر دم کر دیا جائے، میرے پیاروں کوئی مر گیا تو اس کے لیے قرآن پڑھ کر بخشوا دیا جائے۔ نہیں نہیں، قرآن سینے سے لگانے کے لیے آیا، قرآن دلوں میں اترنے کے لیے آیا، قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو لوگوں کو سوارنے آیا، لوگوں کے دلوں کو دل بنانے آیا۔ اللہ کا قرآن انسان کی زندگی کو غلط راستوں سے ہٹا کر صحیح راستے پر لانے کے لیے آیا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے اتارا دلوں کے اندر نورانیت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی محبت ڈالنے کے لیے، اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے۔ میرے پیاروں، میں زیادہ نہیں کہوں گا لیکن اتنا کہوں گا کہ آج شکوہ کسی اور سے نہیں، شکوہ آپ سے ہے، شکوہ آپ سے ہے، شکوہ آپ سے ہے، اور شکوہ مجھے ہر ماں اور ہر بیٹی سے ہے کہ جو دن بھر دنیا کا کام تو کرتی ہے لیکن قرآن کریم کی پڑھنے والی نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی نہیں۔ میں تو اتنا کہوں گا کہ تاجدار مدینہ جب تک دنیا میں رہیں آپ کی آنکھ میں امت کی خاطر آنسو آتے رہیں۔ پوری رات گزر گئی، آپ کی آنکھ کا آنسو بند نہیں ہوا، کبھی دن گزر جاتا آپ پورے دن غمگین رہا کرتے، سواری پر سوار ہیں، امت کا خیال آیا، امت کا تصور آیا، نبی نے رونا شروع کیا۔ برابر میرے تمہارے نبی 6 گھنٹے تک آنکھ سے آنسو نکالتے رہیں۔ مجھے ذرا یہ بتا دو، جو نبی اتنا رویا ہو میری خاطر، آپ کی خاطر، جو دنیا سے جانے کا وقت ہو اور خیال امت کا آیا ہو، تصور امت کا آیا ہو، تصور دل کے اندر یہ ہو میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا حال ہوگا، علی کا خیال نہیں آیا، حسین کا خیال نہیں آیا، حسن کا تصور نہیں آیا، ابو بکر کا نہیں آیا، عمر کا نہیں آیا، اپنی فاطمہ کا نہیں آیا۔ اگر دنیا سے جاتے جاتے اگر کسی کا تصور آیا تو وہ آپ کی امت تھی۔
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس نبی نے پوری زندگی تمہاری یاد میں رو کر گزاری، تمہیں بخشوانے کے لیے لمبے لمبے سجدے کیے ہیں، کل قیامت کے میدان میں جب وہ نبی کھڑا ہوگا تو میرے نبی نے بیان فرمایا اللہ جبریل کو بلائے گا اور جبریل سے کہے گا میری امانت کہاں ہے، میرا قرآن کہاں ہے؟ حضرت جبریل فرمائیں گے میں نے محمد کے حوالے کیا، اللہ اپنے نبی کو بلائے گا، اپنے حبیب سے معلوم کرے گا میرے قرآن کو کہاں ڈالا، میری آیتوں کو کہاں ڈالا۔ نبی فرمائیں گے میں حضرت ابو بکر کو دے کر آیا، میں عمر کو دے کر آیا، عثمان و علی کو دے کر آیا، اسید کو دے کر آیا، ابی بن کعب کو دے کر آیا، حضرت بلال کو دے کر آیا، اپنی پوری امت کے حوالے کر کے آیا۔ میرا رب کہے گا اچھا تم میرا قرآن اپنی امت کو دے کر آئے ہو تو جاؤ اپنی امت کو بلا کر لاؤ، ہم آپ کی امت سے سوال کریں گے ہمارے قرآن کو کہاں ڈالا، ہمارے قرآن کا کیا حق ادا کیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اس وقت میں کہوں گا اللہ میری امت میرے سامنے سوال و جواب نہیں کر سکتی، مجھے اجازت دے دے میں آدم کے پاس چلا جاؤں۔ اللہ اجازت دے گا، آپ آدم کے پاس آئیں گے، آدم سے کہیں گے آدم اولاد آپ کی ہے، امت میری ہے، اگر گناہوں کی وجہ سے میری امت جہنم میں جائے گی، اگر آپ کو تکلیف ہوگی تو احساس، اگر مجھے تکلیف ہوگی احساس آپ کو بھی ہوگا، درد آپ کو بھی ہوگا۔ حضرت آدم فرمائیں گے آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے نبی فرمائیں گے میری امت کے آدھے گناہ تم اپنے سر لے لو اور اپنی امت کے آدھے گناہ میں اپنے سر لے لیتا ہوں، میری امت گناہوں سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے گی۔ آدم انکار کریں گے نہیں تمہاری امت کے گناہوں کا بوجھ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میرے پیارو اندازہ لگانا، جس نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائیں کوئی شکوہ نہیں کیا، احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہیں لیکن امت سے کوئی شکوہ نہیں کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر مارے گئے امت سے کوئی شکوہ نہیں کیا، پیٹ پہ پتھر باندھے کوئی شکوہ نہیں کیا، رات بھر روتے رہیں تڑپتے رہیں امت کی خاطر کوئی شکوہ نہیں کیا، لیکن ہاں آج قیامت کے میدان میں آئے تو میرے نبی شکوہ کریں گے، میرے نبی شکایت کریں گے اور اپنے رب سے کہیں گے مولا اس امت نے قرآن کو چھوڑا تھا، اس امت نے قرآن کو پس پش ڈالا تھا، قرآن کے اوراق کو سینے میں جمع نہیں کیا، انہوں نے دکانیں تو خوب چلائیں، انہوں نے کاروبار تو خوب جمع کیے، انہوں نے عالی شان بنگلے تو بنائیں، انہوں نے دنیا میں تجارت تو بڑھائی، لیکن تیرے قرآن کو اپنے سینوں میں جگہ نہ دی، انہوں نے قرآن اپنی زبانوں سے نہیں پڑھا، اپنے دل میں نہیں اتارا۔ تاجدار مدینہ قیامت کے میدان میں اللہ سے شکوہ کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ پھر کہے گا اچھا پڑھنے والوں کی لائن الگ بنا دو، نہ پڑھنے والوں کی لائن الگ بنا دو، قرآن پڑھنے والے ایک طرف، قرآن نہ پڑھنے والے ایک طرف، پڑھنے والوں کو میرے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فرشتوں جاؤ میرے گھر والوں کو بلا کر لاؤ، فرشتے کہیں گے مولا تیرے گھر والے کہاں سے آ گئے؟ تو نے تو قرآن کریم میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن کفوا احد، اللہ تو اکیلا، تیری ذات بے نیازی کی، نہ تو نے کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا، نہ تیرا کوئی شریک۔ آج قیامت کے میدان میں تیرے گھر والے کہاں سے آ گئے؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا فرشتے اللہ کہے گا جن کے سینوں کے اندر میرے قرآن کی آیتیں ہوں، جن کے سینوں کے اندر میرا قرآن محفوظ ہو، جاؤ انہیں پکڑ کر لے آؤ اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دے دو۔ وہ میرے گھر والے ہیں، ان کو گرمی لگتی ہوگی، انہیں پسینہ آتا ہوگا، میرے نبی نے بیان فرمایا ایک ایک حافظ قرآن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔
میں کہا کرتا ہوں سورج کی گرمی حشر کے دن، اللہ اللہ عالم حشر کے دن، گھبرائیں گے انسان اس دن سبھی، ہوں گے پسینوں میں غرق سبھی، اعلان خدا ہوگا پھر یہ جو پڑھتے تھے قرآن آ جائے، قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر جنت کے درجوں پہ چڑھ جائیں، چاہتے ہو مسلمان درج ملے تو قرآن پڑھو قرآن سنو، ایک قوم کو عزت دیتا ہے ایک قوم کو ذلت دیتا ہے، کہتا ہے ہمارا ہم سے نبی، قرآن پڑھو قرآن سنو، ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں، ہر شکل سہل ہو جائے گی، قرآن میں واللہ وہ ہے اثر، قرآن پڑھو قرآن سنو، قرآن کی تلاوت کر غافل، فلموں سے تجھے ہے کیا حاصل، کہتا ہے خدا جو ہے تیرا، قرآن پڑھو قرآن سنو، ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں، ہر شکل سہل ہو جائیں گی، قرآن میں واللہ وہ ہے اثر، قرآن پڑھو قرآن سنو، یہ اللہ کا قرآن ہے جو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ بے شک بہت نبی شکوہ فرمائیں گے اس نے قرآن چھوڑا۔ آج ہم ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، ہمارے گھروں میں روزانہ قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے، ہماری بیٹیاں صبح اٹھ کر قرآن پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی، ہماری مائیں صبح اٹھ کر قرآن پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی، ہماری بچیاں صبح اٹھ کر اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاتی ہے یا نہیں، ہمارا نوجوان طبقہ پوری رات فلموں میں لگا ہے، پوری رات موبائل میں لگا ہے، صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کی توفیق کہاں سے ملے گی، صبح اٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھنے کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے مجھے شکوہ ان لوگوں سے نہیں ہے، شکوہ آپ لوگوں سے ہے جنہوں نے قرآن کو سینے میں نہیں اتارا اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں جگہ نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے قرآن کے لیے اور قرآن والوں کے لیے، اور اللہ پھر انہیں عزت دیتا ہے، اور اس قرآن کی بدولت اللہ دنیا میں بھی نوازتا ہے آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ اور میرے پیاروں، یہ علماء سے محبت رکھنا دنیا میں بھی کام آتا ہے آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ تاجدار مدینہ کا فرمان عالی ہے، ایک عابد کھڑا ہوگا، الترغیب و ترہیب کی روایت، جنت کے دروازے پر ایک عبادت کرنے والا کھڑا ہے، ایک عالم کھڑا ہے، میرا رب کا اعلان ہوگا فرشتوں جاؤ عابد کو میرے فضل سے جنت میں داخل کرو، عابد سے کہا جائے گا جاؤ اللہ کے فضل سے جنت میں چلے جاؤ، یہ عبادت کرنے والا جنت میں قدم رکھے گا، عالم کھڑا رہ جائے گا، عالم اپنے دل کے اندر اپنی توہین محسوس کرے گا کہ اللہ کو مجھے پہلے بھیجنا چاہیے تھا، پہلے اسے کیوں داخل کر دیا۔ اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، انہو علیم بذات الصدور، میرا رب فرمائے گا میرے بندے عالم دین ادھر آ، میں نے اس عابد کو عبادت کرنے والے کو جنت میں اس لیے پہلے بھیجا کہ اسے اکیلے جانا ہے، اسے تنہا جانا ہے، میں نے تجھے اس لیے روکا ہے کہ تو تنہا نہ جا، اکیلے نہ جا، اپنے ساتھ میں جس کو تجھے جنت میں لے کر جانا ہے انہیں اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر جا۔ یہ ایک عالم دین اکیلا نہیں جائے گا، نہ جانے کتنے لوگوں کو لے کر جائے گا۔ نبی نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ، قیامت کے میدان میں 3 جماعتیں سفارش کریں گی، الانبیاء پہلے نمبر پر نبیوں کی جماعت، ثم العلماء دوسرے نمبر پر علماء کی جماعت، ثم الشہداء تیسرے نمبر پر شہداء کی جماعت، انبیاء کے بعد علماء کی وہ جماعت ہوگی جو لوگوں کے لیے سفارش کرے گی، ان کی سفارش قبول ہوگی، اللہ ان کی سفارش پر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔
اب سوچو جن اماموں کو تم نے ہدیے دیے، جن علماء کے ساتھ تم نے بہتر تعلق رکھا، جن علماء سے تم نے محبت کی، یا جن علماء کا تم نے تعاون کیا یا مدارس کا تعاون کیا، کیا وہ علماء کل قیامت کے میدان میں تمہیں بھول پائیں گے؟ کبھی نہیں۔ کل قیامت کے میدان میں ایک لمبی لائن لگی ہوگی جہنمیوں کی، ایک عالم کا گزر ہوگا، ایک کہے گا مولانا یاد ہے میں نے آپ کو فلاں وقت پانی پلایا تھا، مولانا یاد ہے میں نے آپ کو فلاں وقت فلاں ہدیہ دیا تھا، میں نے آپ کا ایسے تعاون کیا تھا۔ آئے ہائے میں قربان جاؤں میرے پیارو، وہ اللہ سے کہے گا مولا اس کا حق میرے اوپر ہے، اب میں کیا کروں؟ میرا رب فرمائے گا کسی کا حق نہ رکھ، اسے بھی اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر چلا جا۔ ایک عالم دین نہ جانے کتنوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اگر قرآن اور قرآن والوں سے محبت رکھو گے، اللہ دنیا بدل دے گا، اللہ آخرت بدل دے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کے سینے کو قرآن والوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور دوسری بات میرے نبی نے بیان فرمائی، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو گھر کے اگر 4 آدمی ہیں، اگر گھر کے 10 آدمی ہیں، اگر گھر کے 20 آدمی ہیں، اللہ اس گھر کے 4 لوگوں میں پیار دے گا۔ اس گھر کے جتنے افراد ہیں، اس گھر میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، اللہ ان کے دل میں پیار ڈالے گا، اللہ ان کے دل میں محبت ڈالے گا، اللہ ان کے دل میں محبت پیدا کرے گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے کہ گھر میں 4 افراد ہوں یا گھر میں 10 افراد ہوں، اللہ ان کے دلوں میں پیار اور محبت کو قائم کر دے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، کسی سے غضبناک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھر کے جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں پیار نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں عداوت ہوتی ہے، دشمنی کی آگ ہوتی ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ میرے پیاروں میں زیادہ تو نہیں کہوں گا لیکن اتنا بتا کر جاؤں گا، بہت سے لوگوں نے مجھ سے شکایت کی مولانا آمدنی تو بڑی ہے، لاکھوں کی آمدنی ہے لیکن گھر میں پیار نظر نہیں آتا، گھر میں محبت نظر نہیں آتی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی نظر نہیں آتی۔ ہم کیا کریں؟ کوئی تعویذ دے دو یا صورت بتا دو۔ میرے پیاروں میں یہ کہتا ہوں اگر تمہاری زبان کا بول میٹھا ہوگا تو تمہارے گھر کا معاشرہ سدھرے گا، تمہارے گھر میں پیار آئے گا۔ اگر تمہاری زبان کا بول کڑوا ہو، تمہاری زبان میں کڑواہٹ ہو، مٹھاس نہ ہو، کتنی ہی صورتیں پڑھ لینا، کتنی ہی تعویذ رکھ لینا، تمہارے گھر میں پیار محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ پیار پیدا کرنے کا صرف واحد راستہ ہے، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنا لو، اپنی زبان کی کڑواہٹ دور کرو، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرو، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنا لو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر زبان میٹھی ہوگی، زبان کڑوی نہیں ہوگی، تمہارا معاشرہ نکھرے گا، تمہارا گھر نکھرے گا، تمہارے چوراہے نکھریں گے، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے تمہارے دل کو نکھاریں گے۔ لیکن ہاں اگر تمہاری زبان کا بول میٹھا ہو تو میرے پیارو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارے سینے کو نہیں، تمہارے معاشرے کو نکھارے گا، تمہارے گھر کو نکھارے گا، تمہارے دلوں میں پیار پیدا کرے گا، محبت پیدا فرمائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ جب راضی ہوتا ہے گھر کی 4 دیواری میں جتنے لوگ ہیں اللہ ان کے دل میں پیار ڈالتا ہے۔ تیسری بات میرے نبی نے بیان فرمائی اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہوتا، کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں ہوتا، کسی مسلمان کے لیے دشمنی نہیں ہوتی، کسی مسلمان کے لیے دکھاوا اور ریاکاری عجب خود پسندی نہیں ہوتی۔ اس کا دل آئینہ ہوتا ہے، اس کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ میرے پیارو ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں اللہ کی یاد کیے بغیر، اللہ کو یاد کیے بغیر ہمارا پہلا ذہن جاتا ہے فلاں کے مجھے ایسا کہا، اچھا فلاں تو مجھ سے ایسے بڑھ گیا، آج تکاثر نے مجھے اور آپ کو ہلاک اور برباد کر ڈالا، اس نے بلڈنگ ایسی بنائی میں اس سے اعلیٰ بناؤں گا، اس نے مکان ایسا بنایا میں اس سے اچھا بناؤں گا، یہ گاڑی یہ لے کر آیا میں اس سے اعلیٰ لے کر آؤں گا، اس نے یہ لباس پہنا میں اس سے اعلیٰ پہن کر دکھاؤں گا، اس نے 20 کا موبائل لیا میں 30 کا لے کر دکھاؤں گا۔ آج اسی تک
تکاثر نے، اسی بڑھوتری نے مجھے اور آپ کو ہلاک کر دیا۔ میرے پیارو یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے۔ میرے پیارو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ پالو، بغض نہ پالو، اگر دل میں کینہ ہوگا اللہ اس دل میں اپنی محبت داخل نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کی مجلس لگی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ آج جو میری مجلس میں پہلے آئے گا دیکھنا وہ جنتی ہے، جو آدمی چاہے اس کا دیدار کر لے۔ جو آدمی چاہے اس کا دیدار کر لے۔ ایک بوڑھا صحابی مسجد میں داخل ہوا، آئے ہائے میں قربان جاؤں، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے صحابہ نے اس کا دیدار کیا اور اس سے مصافحہ کیا اور اس کا شوق دل کے اندر جاگا، آخر اس کے اندر کون سی نیکی ہے جو اللہ نے اسے جنتی قرار دیا، نبی نے اس کے لیے پروانہ دے دیا۔ میرے پیارو اگلا دن آیا، نبی کی پھر مجلس لگی ہے، میرے نبی نے پھر اعلان کیا آج میری مسجد میں جو پہلے داخل ہوگا وہ آدمی جنتی ہے، جو جنتی کا دیدار کرنا چاہے اس آدمی کا دیدار کر لینا۔ صحابہ نے سوچا آج دوسرا آدمی آئے گا، لیکن نہیں، کل جو آدمی پہلے مسجد میں آیا تھا آج بھی وہی چلا آیا، صحابہ نے اس کا دیدار کیا۔ اگلا دن آیا، تیسرا دن ہے، میرے نبی نے پھر اعلان کیا آج جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، اس کا دیدار کر لینا۔ اب لوگ انتظار کرنے لگے شاید آج دوسرا ہوگا، لیکن 2 دن پہلے جو صحابی آیا تھا آج بھی وہی بوڑھا صحابی چلا آیا۔ آئے ہائے تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی، اس کے دل میں تمنا جاگی میں ان کا عمل دیکھوں، ان کی نیکی دیکھوں، جن کے بلبوتے پر اللہ تبارک و تعالی کے پیارے پیغمبر نے انہیں جنت کی بشارت سنا دی۔ چنانچہ یہ صحابی ان بوڑھے صحابی کے گھر میں پہنچنے کے بعد فرمایا بھائی میری گھر میں کچھ لڑائی ہو گئی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کے گھر میں قیام کر لوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ قیام کر سکتے ہو۔ وہ صحابی فرماتے میں رک گیا، میں نے رات میں سویا نہیں، اس کا عمل دیکھا، مجھے کوئی عمل نہیں نظر آیا۔ وہ صحابی تو سو گئے، صبح اٹھے، نماز فجر میں نے بھی پڑھی، انہیں بھی پڑھی۔ اگلا دن آیا میرے پیارو، اس کے بعد پھر میں نے ان کا عمل دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر تیسرا دن دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ صحابی جب تیسرا دن ہوا تو رخصت ہونے لگا، کہنے لگا اچھا صحابی سنو، میں نے آپ کے گھر میں قیام کیا اس لیے نہیں کیا کہ میرے گھر میں لڑائی ہوئی تھی، بلکہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ میرے نبی نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کے گھر میں رہ کر آپ کا کوئی عمل دیکھوں، کوئی نیکی دیکھوں۔ وہ صحابی کہنے لگے کچھ نظر آیا؟ فرمایا کوئی بڑی نیکی نظر نہیں آئی۔ یہ کہہ کر وہ چل دیے۔ جب دروازے تک پہنچے تو بوڑھے صحابی نے انہیں بلایا اور فرمایا ادھر آ، تو جو نیکی دیکھنے آیا تھا وہ تجھے نظر نہیں آئے گی۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا میری نظر میں اور میری زندگی میں کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، بڑا عمل نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرا دل آئینہ ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، میرے لیے کسی مسلمان کے لیے دل میں بیر نہیں ہے۔ فرمایا صحابی نے بس یہی عمل ہے جس کی بنا پر اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دیا۔ کتنا بڑا عمل ہے اپنے دل کو صاف کرنا، اپنے دل کو آئینہ بنانا، اپنے دل کو بغض سے پاک کرنا، حسد سے پاک کرنا، کینے سے پاک کرنا، ریاکاری سے پاک کرنا، دشمنی سے پاک کرنا۔ اللہ کے واسطے میرے پیارو اپنے دل کو پاک اور صاف کرو، اپنے دل کو آئینہ بناؤ، اس میں مسلمان کے لیے بغض نہ ڈالو، عداوت نہ ڈالو۔ میں افسوس کے ساتھ اور ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری نمازیں تو
تو بڑی لمبی ہے لیکن دل بڑا کالا ہے. ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن دل میں کینہ ہے. ہم لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن دل میں کینہ ہے. ہم لوگ اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں لیکن دل میں کینہ ہے. اللہ کے بندو یہ دل کا کینہ اگر دل میں موجود رہا اللہ کی محبت قیامت تک نہیں آ سکتی. میرے پیارو رات دن سجدے میں گزار دو, اگر دل میں کینہ رکھو گے, اگر دل میں بڑائی رکھو گے, اگر دل میں عجب رکھو گے, اگر دل میں خود پسندی رکھو گے, یاد رکھنا اللہ کی محبت اس میں نہیں آئے گی. یہ دل تو خالی کرنا پڑے گا, گندگیوں کو نکالنا پڑے گا, اس دل کو مان کر صاف کر کے اللہ کے دربار میں پیش کرنا پڑے گا. میں کہا کرتا ہوں آج کا کوئی بندہ بازار میں جائے 1 کلو سیب لینے کے لیے, 1 کلو سیب 100 روپے کا. میرے پیاروں اگر کوئی داغدار سیب اسے چڑھانے لگے دینے والا تو وہ اس کو نکال دے گا. مالک کہتا بھئی سیب اچھا ہے, اوپر سے داغ ہے اندر سے صاف ہے. وہ کہتا ہے مجھے صاف سیب چاہیے, اندر سے ہو یا باہر سے, مجھے داغ نہیں چاہیے. میرے پیاروں صرف 100 کلو روپے کا سیب میں تمہیں داغ نہیں چاہیے. اللہ جس دل کے بدلے جنت دے گا اس دل میں لاکھوں داغ ہوں تو اللہ اپنی محبت اور جنت کیسے دے دے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت میں نہ اولاد کام آئے گی, نہ بیٹے کام آئیں گے, نہ مال کام آئے گا. یہ سالم دل لے کر آؤ گے, بہترین دل لے کر آؤ گے, محفوظ دل لے کر آؤ گے, صاف ستھرا منجا ہوا, نیکیوں سے ڈھلا ہوا, برائیوں سے نکلا ہوا, اس کی صفائی اور منجائی کی ہوئی اللہ کے دربار میں لے کر پہنچو گے, اللہ قبول کرے گا. ایک طرف دنیا کی محبت بھی اور اللہ کی محبت کا اظہار بھی ہو نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے کہ ایک دل میں اللہ کو بسا لے, ایک میں دنیا کو بسا لے. اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے, یا تو اللہ رہے گا یا دنیا رہے گا. اب یہ انسان کی مرضی کی بات ہے, وہ اس دل میں اللہ بسا لے یا دنیا بسا لے. بہرحال میرے پیاروں میں نے تو یہ عرض کیا اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کے سینے میں قرآن والوں کی محبت پیدا کرتا ہے. وہی کریں گے انشاءاللہ, زور سے بتاؤ کریں گے انشاءاللہ. قرآن اور قرآن والوں سے محبت کریں گے, علماء سے محبت کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات نبی نے فرمایا اللہ جب محبت کرتا ہے گھر کے 4 لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا کرتا ہے. آپس میں پیار محبت کو قائم کریں گے انشاءاللہ. اپنی زبان کے بول کو میٹھا بناؤ گے, ارے بولو بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ انشاءاللہ بنائیں گے. اور تیسری بات اپنے دل کو آئینہ صاف کر کے بالکل مانج کر اللہ کے دربار میں پیش کریں گے. اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھیں گے. کریں گے میں انشاءاللہ اس عمل کو؟ ارے کریں گے نہیں کریں گے بھجڑ والوں, بول ہی نہیں رہا اللہ کو. ایسا لگ رہا ہے سر سے اوپر نکل گئی, کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے آپ کی؟ ارے بتاؤ بھائی جی. پھر چپ ہے ماشاءاللہ. قاری شیر خان نے بریانی کھلا دی, تم نے کیا ہو گیا کھلا دی کہ پہلے نماز کے بعد ہوگی بریانی؟ اچھا نماز کے بعد کھلاؤں گی, چلیے خیر. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو کہا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے قاری شیر خان صاحب ماشاءاللہ اس حالت میں بھی بڑی محنت اور جستجو کرتے ہیں اور اس ادارے کو چلاتے ہیں. رب کریم اپنے فضل سے ان کی کاوشوں کو, ان کی محنتوں کو اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لے, اور اراکین کے ساتھ اسی طریقے سے محنت کرنے کی, اراکین کو ان کے ساتھ میں خلوص سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ مدرسہ کافی وقت سے چل رہا ہے, میں پہلے بھی کبھی آیا تھا. رب کریم اپنے فضل سے اسے دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, آمین. وہ نہیں نعت سنا دیتا ہوں, بس فرمائش نعت کے 2-3 شعر پیش کر دیتا ہوں. وہ شہر محبت وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے.
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکرے وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشاروں میں آقا اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے میرے نبی نے کہا مال لے کر آؤ ابو بکر سارا مال لے کر نبی کے دربار میں پہنچے تو میرے نبی نے کیا معلوم کیا کہا جو نبی نے کہا جو نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے جہاد محبت جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت تخیل میں شاعر کہتا ہے وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑی کرے یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔